السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج تو مدرس ڈے بھی ہے۔ خیر، یہ ایک دن تو نہیں ہوتا نا ماں کا، ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا، ماں کے بغیر گھر نہیں ہوتا، گھر سونا لگتا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے آئی کانٹ سروائیو اے سنگل ڈے وداؤٹ مائی مدر۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی والی زندگی بھی۔ اور جن لوگوں کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ پاک ان کی ماؤں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو بھائی، آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں آج مدرس ڈے کے لیے؟ ابھی 12 بج گئے ہیں اور میں رات کے 12 بجے کے بعد ہی ریکارڈنگ کرتی ہوں یوزلی۔ تو میں نے تو اپنی ماما کو کر دیا سرپرائز اور ان کے لیے اسٹوری وغیرہ بھی لگا لی۔ تو آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں۔ آپ لوگ بس خاموشی سے آتے ہو، خاموشی سے چلے جاتے ہو، بھئی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، میں بولتی جاتی ہوں، مطلب مجھے پتہ چلے میری آڈینس کیسی ہے، کیا کرتی ہے، مطلب ٹھیک ہے بھئی، آپ لوگ بتائیں تو صحیح نا آپ کو نارمل کیسا لگتا ہے۔ اب آج مدرس ڈے، آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں میں ضرور جاننا چاہوں گی۔ تو واٹ آر یو ویٹنگ فار، مجھے کمنٹس کر کے بتائیں سب۔ اور چلیں اب پھر ناول کی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، ماہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے بدر ابھی بول نہیں سکتا۔ اس کی دوست جو ہے مالا کی سنبل، وہ اس کو بتاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر زارا آتی ہے، زارا جو ہے اس کے آفس میں چلی جاتی ہے سیدھا ماہر کے، اور وہاں سے پاسپورٹ دیکھ لیتی ہے تو ماہر سمجھ جاتا ہے، تو وہ اس کو مطلب بتاتے ہیں کہ یہ ہوئے اصل کہانی جو ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور اپنے ایکسپریشنز نارمل رکھتا ہے۔ تو پھر کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جس سے زارا کی جو مسکراہٹ ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کیا تھی، اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے ایپیسوڈ پچھلی پہ جا کے سن لیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ کو کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی ٹن ٹن سماعت میں گونجی۔ مالا نے آنکھیں کھولنی چاہیں لیکن وہ بھاری تھی، ذہن کہیں دور تھا۔ وہ بدر کے ساتھ تھی، وہ آئس کریم کھا رہا تھا، وہ ہنس رہی تھی، وہ ایک گلی میں کہیں جا رہے تھے۔ پھر ایک موڑ مڑنے پر وہ غائب ہو گیا، اس کے ہاتھ سے آئس کریم گر گئی۔ وہ پریشانی سے گلی میں بھاگنے لگی لیکن قدم بھاری ہو گئے، وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر فون ہنوز بج رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپارٹمنٹ کی چھت واضح ہوئی۔ بیزاری سے بازو بڑھا کے موبائل اٹھایا، کالر کے نمبر سے پہلے وقت دیکھا۔ وہ آج دیر تک سوتی رہی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ ہیلو، اس نے خمار آواز آلود میں کہتے ہوئے جمائی روکی۔ مالا، آپ کیسی ہیں؟ وہ اس کا وکیل تھا، اب وہ اس کے ریٹینر پر نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کو زیاد کی پیش رفت بتانے کے لیے کال کر لیتا تھا۔ آخری دفعہ ان کی بات تب ہوئی تھی جب وہ زیاد سے ملنے گئی تھی۔ اس وقت وہ کیوں کال کر رہا تھا؟ کینیڈا میں کیا وقت ہوا ہوگا؟ وہ چونک کے اٹھ بیٹھی۔ اس وکیل کی کالز اسے پسند نہیں تھیں لیکن ان کو سننا اس کی مجبوری تھی۔ وہ زیاد اور اس کے درمیان ایک پل تھا۔ مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے، رسمی علیک سلیک کے بعد وہ کھنکارا۔ کیسی خبر؟ اس کا ذہن تاریک گلی میں تھا۔ بدر وہاں نہیں تھا اور اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے۔ جب سے وہ کھویا تھا سارے خواب ایک جیسے تھے، سارے خدشے نئے تھے۔ زیاد سلطان نے استغاثہ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ 1 یا 2 ہفتے میں باہر ہوگا۔ اس کی سزا میں تو چند ماہ رہتے تھے، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الٹے یو کی شکل کا طویل قامت آئینہ بیڈ کے مقابل کھڑا تھا، زمین سے لگا، ٹیڑھا کر کے دیوار سے ٹکایا۔ اس کے ساتھ کیلے کے بڑے پتوں والا گملہ رکھا تھا۔ اس کے پاس یہ آپشن بہت پہلے سے تھا، اس نے خود نہیں لیا تھا۔ وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک سفید بیڈ پر ملگجے لحاف میں بیٹھی، کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی جس کا خوابیدہ چہرہ قدرے زرد پڑ چکا تھا۔ اس پر سوائے رحم دلانہ قتل کے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ اچھے بیہیویئر پر سزا کم ہو گئی تھی لیکن اب بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ یقیناً اس نے کسی مجرم کے خلاف پولیس کی مدد کی حامی بھری ہے، مگر ایسے کھیل خطرناک ہوتے ہیں۔
ہو سکتا ہے باہر آتے ہی وہ قتل کر دیا جائے۔ میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں، یہ اندر کی خبر ہے۔ اس نے بدقت وکیل کا شکریہ ادا کیا اور موبائل بجھا کے نیچے رکھا تو محسوس ہوا اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ فون دوبارہ بجا تو وہ چونکی تیزی سے پلٹایا، دل ایسا دھڑکا کہ جیسے زیاد سلطان کی کال نہ ہو۔ ماہر فرید کا نام دیکھ کے گہری سانس ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ تمہاری بیربل فرید سے بات ہوئی؟ تیز لہجہ خشک۔ نہیں۔ وہ عکس کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی لڑکی ایک ہاتھ سینے پر رکھی ہوئی تھی، ہاتھ تلے دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا وہ اب بھی زیاد سلطان سے ڈرتی تھی؟ جب وہ سلاخوں کے پار تھا تب اس سے ملنے میں اسے خوف نہیں آتا تھا۔ کیا یہ اس کی زنجیریں تھیں جو کشمالہ مبین کو بہادر بنائے ہوئے تھیں؟ تم نے سائن کرتے وقت کانٹریکٹ پڑھا تھا؟ وہ چونکی وہ اس کانٹریکٹ کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ کیا کل صبح وہ بلد اسی لیے آیا تھا؟ تم نے پڑھنے کا وقت دیا تھا؟ ماہر کچھ کہنے لگا پھر رک گیا۔ تم گھر پر ہو؟ ہاں، لیکن میں 2 بجے تک فری ہوں۔ کیا ہم آج اس کاٹن کینڈی والی مین والی جگہ پر جا سکتے ہیں؟ کہاں نا، ویکنڈ پہ جائیں گے۔ خاموشی، گہری ضبط بھری سانس۔ 2 بجے کے بعد تم کہاں ہوگی؟ اور تو کوئی۔ کب تک؟ طویل شوٹ ہے، روشنی اور اندھیرے دونوں میں کرنا ہے کیونکہ کلائنٹ کو تمام۔ اور تو کوئی میں کس جگہ؟ بیزاری سے ٹوکا جیسے اس کے کام کے بارے میں سننے میں دلچسپی نہ ہو۔ اور تو کوئی میں شوٹ کس جگہ ہوتے ہیں ماہر بے؟ اسے اس کا ٹوکنا برا لگا تھا۔ ماہر کی ایک اور ضبط بھری سانس۔ میں آفس سے واپسی پہ آؤں گا، مجھے بات کرنی ہے۔ اور کال کٹ گئی۔ مالا نے فون نیچے گرا دیا۔ وہ ابھی تک آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آدھی آستین کی سیاہ ٹی شرٹ سے نکلتا بازو موڑ کے ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، دل کے مقام پہ۔ دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ زیاد سلطان رہا ہونے جا رہا تھا اور وہ جو سمجھی تھی وہ اب اس سے خوف زدہ نہیں ہے تو وہ غلط تھی۔ وہ زیاد سلطان کی زنجیریں تھیں جو اس کا خوف سلب کر لیتی تھیں۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اور اگلے ہی لمحے ایک اور سوال نے دل پر دستک دی۔ کیا اسے ماہر کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی؟ اور تکوئی کی مشہور زمانہ مسجدیہ مسجد ساحل کنارے یوں کھڑی تھی جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ عصر کا سفید آسمان بھی روشن تھا، ٹھنڈی ہوا اور باربیکیو کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ مسجد کا عکس شفاف پانی پر دکھائی دیتا تھا اور مسجد کے پیچھے پس منظر میں اونچا سرخ لہردار پل کھڑا تھا۔ مسجد کے سامنے ایک چبوترا بنا تھا جس پر کھڑے سیاح پوز کر کے تصویریں بنوا رہے تھے۔ جہاں ایک طرف پانی تھا وہیں دوسری جانب ریسٹورانٹس کے کھلے فرنٹ تھے۔ درمیان میں خالی میدان سا تھا جس کے وسط میں ایک گھنا بوڑھا درخت اگا تھا۔ اس کے تنے کے گرد گولائی میں بیٹھنے کے لیے پتھر کی نشستیں بنی تھیں۔ اس پتھر پر اس وقت سنبل بیٹھی اپنے کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تنے کے ساتھ ایک فولڈنگ کرسی پر ایک سرخ تنگ گاؤن پہنے پاکستانی لڑکی براجمان تھی۔ گردن سیدھی رکھے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی تھی اور ایک میک اپ آرٹسٹ سامنے کھڑی جھک کے اس کے چہرے پر پاؤڈر نرمی سے لگا رہی تھی۔ ایک ٹیکسیڈو میں ملبوس نوجوان سر جھکائے موبائل پہ لگا قریبی ریسٹورانٹ کے باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ مالا کی ان کی طرف پشت تھی۔ وہ ساحل کے کنارے کھڑی شام کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ اس نے لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سفید گرم ٹوپی تھی جس سے گہرے بوڑھے بال نکل کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اب نہیں کپ کپا رہے تھے۔ وہ بالکل پرسکون اور کمپوزڈ کھڑی مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مسجد اوپر کھڑی تھی، ایک پانی پہ جھلملا رہی تھی۔ ڈے لائٹ شوٹ مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں اندھیرے کا انتظار تھا۔ وہ ایک انفلوئنسر کا پروپوزل شوٹ تھا۔ اس انفلوئنسر کا تعارف اس کے انسٹاگرام پہ 12 لاکھ فالوورز تھے۔ جس دن پاکستان میں انسٹاگرام ڈاؤن ہوتا اس دن وہ ایگزسٹ کرنا ختم ہو جاتی تھی۔ ساحل کنارے کھڑی مالا نے کسی احساس کے تحت پلٹ کے دیکھا، دائیں بائیں گردن موڑی، یوں لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سر جھٹکا، یہ اس کا وہم تھا۔ زیاد کی رہائی کو سن کے وہ اندر سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ وہ درخت تک چلی آئی اور کلائنٹ کو خبر دی۔ اس نے کہا اور وہ چہرے کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، البتہ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں پانی تھا۔ وہ پوچھنے لگی کہ وہ ٹھیک تھی، پھر ٹھہر گئی۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو رو دے گی۔ وہ دلہن نہیں تھی، پھر بھی کسی
برائٹ ضلع سے کم نہیں تھی۔ مالا نے ذہن میں جمع تفریق کی، رونے سے میک اپ خراب ہوگا جس کو فکس کرنے میں وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان کی وہ گھڑی کھو دیں گی جس میں شوٹ ہونا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورانٹس کے درمیان سے ایک گلی میں چلتی آگے آئی تو ایک میدان سامنے آیا، طویل مربع کی صورت کا اسکوائر جس کے چاروں اطراف شاپس کی قطاریں تھیں، وافلز اور کمپیر کی خوشبو اڑاتی شاپس جیسے فوڈ سٹالز ہوں، لیکن تقریباً ہر شاپ پر ایک ہی جیسی اشیاء دستیاب تھیں۔ یہ اور تکائی کی وافل اسٹریٹ تھی، سیاحوں کی پسندیدہ۔ وہ ابھی پہلے سٹال کے قریب ہی آئی تھی کہ دائیں بائیں ہر طرف سے جس دکاندار کی نظر اس پر پڑی، اس نے جوش سے نعرے لگاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ سب بازو لمبے کر کے ترکش میں بولتے ہوئے اسے پکار رہے تھے۔ وہ ان کا طریقہ تھا۔ وہ اسٹریٹ میں داخل ہونے والے ہر سیاح کو یوں ہنستے ہوئے، اونچی آواز میں بھرپور توجہ دیتے ہوئے پکارتے کہ سیاح خود کو اسپاٹ لائٹ میں محسوس کرتا۔ اور تب وہ احساس ہوا، چند لمحے والے احساس سے مختلف۔ یہ کسی کے دیکھنے کا احساس نہیں تھا، یہ ایک پرشناسہ سا احساس تھا۔ اس نے چون کر اسٹریٹ کے دہانے پہ دیکھا۔ 1 سیکنڈ، 2، 4۔ وہ دیکھتی رہی اور بالآخر وہ اسے نظر آیا۔ وہ ابھی موڑ کے اس طرف داخل ہوا تھا۔ سنجیدہ چہرہ اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 پیس پر لمبے گرے اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھے گئی۔ اسے برسوں سے اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ وینکوور میں فارمرز مارکیٹ میں کھڑی تھی، سی فوڈ کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب مہک بدل گئی تھی، وافلز اور دار چینی کی اشتہا انگیز خوشبو، دم توڑتا عصر کا آسمان۔ وہ اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ ماہر کی نگاہ اس سے ملی۔ ایک گہری سانس اور پھر تیز قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، سر کو خم دیا جیسے سلام کیا ہو۔ اس نے بھی جواباً محض گردن کو جنبش دی۔ میری بیربل سے بات نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھے گا۔ میں نے اسے ٹیکسٹ کیا ہے، اگر وہ مناسب خود سمجھے گا تو مجھے کال کر لے گا۔ جانتا ہوں۔ اس کے عین مقابل آن رکا۔ جانتا تھا تو کیوں آیا تھا؟ کیا اور تکائی اس کے راستے میں تھا؟ وہ کہاں رہتا تھا جو ہر جگہ اس کے راستے میں پڑتی تھی؟ موبائل۔ ماہر نے اس کے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مالا ٹھہر گئی، موبائل جیب سے باہر نکالا اور نہ سمجھی سے اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے اسے نہیں تھاما۔ کال کرو بیربل کو، ابھی میرے سامنے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم اس کے لیے یہاں آئے ہو تاکہ زبردستی مجھ سے کال کرواؤ؟ تمہیں شوق تھا نا ہمارے آپس کے مسئلوں میں پڑھنے کا، اس کو ہرٹ کرنے کا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے دور ہو گیا ہے، تم اس کو واپس لاؤ گی۔ کال کرو۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن دو ٹوک تھا اور آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ سفید ٹوپی والی لڑکی نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کر لیتی ہوں۔ چہرہ جھکایا، چند بٹن دبائے، گھنٹی جاتی سنائی دیتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ مسڈ کال دیکھ کے کال بیک کر لے گا۔ تمام، تب تک میں یہی ہوں۔ شور، چاہو تو میرا فون رکھ لو، پاسورڈ بتاؤں؟ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی اور سامنے دیکھنے لگا۔ مالا نے کندھے اچکائے اور فون جیب میں ڈالا، پھر قدم آگے بڑھائے۔ اس کے دائیں طرف وافلز کی دکانیں تھیں اور بائیں جانب ماہر۔ تم نے کانٹریکٹ پڑھا تھا؟ ای میل کر دیتے تو پڑھ لیتی۔ تم کب سے میری ای میلز پڑھنے لگیں؟ وہ کہہ کے پچھتایا۔ اسے پرانے گلے شکوے نہیں کرنے تھے۔ یاسمین کی باتیں ذہن میں گونجیں۔ مالا کی رفتار کم ہوئی، لیکن پھر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا نہیں تھا۔ وافلز کی دکانوں والے سیلز مین اس کی طرف متوجہ تھے، خوش دلی اور جوش سے نعرے لگاتے اسے پکار رہے تھے۔ وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھتی گئی۔ دکانیں یوں بنی تھیں گویا اونچائی پہ ہوں اور دکاندار شو کیسز کے پیچھے کسی چبوترے پر کھڑے تھے تاکہ انہیں دور سے آتے گاہک بھی دکھائی دیں۔ شو کیسز کے اندر طرح طرح کے وافلز، کمپیر، ایک طرح کے ترکش بیکڈ آلو اور ڈونٹ سجے تھے، لیکن اسے کسی اور شے کی تلاش تھی۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو کانٹریکٹ میں لکھا تھا۔ اب مزید کیا کرنا ہے؟ میرا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے، میں شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میرے کام کا حرج ہو رہا ہے اور یہی تم چاہتے تھے۔ وہ ایک دکان کے سامنے رکھی، گردن آگے کی اور اونچی آواز میں بولی۔ ایک سالے ہر طرف دکاندار باوز بلند نعرے لگاتے اور ہاتھ کے اشارے کرتے سیاحوں کو پکار رہے تھے۔ ایک شور سا لگا تھا، لیکن دکاندار کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ مسکرایا اور ڈسپوزیبل کپس کے ایک مینار سے کپ اٹھایا۔ وہ بھی دوسرے دکانداروں کی طرح شیشے کے کام والی جیکٹ اور مراشی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ قاہر ہمن مراش جنوبی ترکی کا ایک علاقہ تھا جہاں کی اینٹی گریوٹی آئس کریم دھوندراما نہ پگھلتی تھی نہ گرتی تھی، اور اسی آئس کریم سے ترک دکاندار آئس کریم تھمانے اور چننے والے کرتب کرتے تھے۔
تم نے واقعی کانٹریکٹ نہیں پڑھا تھا؟ اب کہ وہ حیران ہوا تھا۔ خود بتا دو کیا کرنا ہے مجھے۔ دکاندار نوجوان اب کپ میں کوئی شے گھول رہا تھا، گائے بگائی نگاہ اٹھا کے سفید ٹوپی والی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کے ساتھ لمبے کوٹ والا آدمی سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ خود بتا دو۔ ماہر نے شور میں سنا نہیں تو وہ اس کی طرف گھومی اور اونچا بولی۔ اندر سے دل بری طرح دھڑکا۔ کیا اس کو مدد کے لیے کوئی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ ماہر فرید سے کچھ بعید نہیں تھا۔ مالا نے اپنا بینک بیلنس یاد کرنے کی کوشش کی جس کے صفر گھٹ رہے تھے۔ سرما کی شادیاں جو مالدیپ یا دبئی میں ہونی تھیں اس کو اچھا خاصا منافع دے دیتی، لیکن اس کا پاسپورٹ… تمہیں کام کرنا ہے میری کمپنی کے لیے۔ اسے لگا اسے غلط سنا ہے۔ مجھے کام کرنا ہے؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ دکاندار سر جھکائے کپ میں اسٹک سے کچھ گھول رہا تھا۔ گرم مائع سے دھواں اور اشتعال انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا مادام، آپ کے اس پولیس کیس کی وجہ سے میرا وقت اور میری کمپنی کی لاگت لگے گی، دونوں قیمتی ہیں۔ اس کے ہونٹ بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ دکاندار نے بازو لمبا کر کے کپ بڑھایا۔ ماہر آگے بڑھا، کپ تھاما اور ایک نوٹ اسے تھمایا۔ وہ جو شوق میں کھڑی تھی ایک دم ہوش میں آئی۔ میں خود پے کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری ورکنگ آور سے کاٹ لوں گا، ڈونٹ وری۔ ماہر نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے پیچھے اسے دیکھتی رہی۔ بہت عرصے بعد اسے شدید غصہ آیا تھا۔ دکاندار نے شیشوں کی جیکٹ کی جیب میں نوٹ عرصہ اور ڈٹھائی سے کھڑا انہیں دیکھے گیا۔ وہ بڑا نوٹ تھا اور ایسے دکھائی دینے والے مرد اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ہوں تو وہ چینج نہیں مانگتے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ وہ چینج کے لیے نہیں رکا۔ مالا نے اسے اپنا گرم کپ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک دم وہ تمام دکانداروں کے لیے غیر اہم ہو چکی تھی۔ اب اسے کوئی آواز نہیں لگا رہا تھا۔ وہ کسی اور سیاح کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں تمہاری کمپنی کے لیے کیسے کام کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دور آگے جا کے وہ رکی اور زچ سی ہو کے اس کی جانب گھومی۔ مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ میں نے اس شہر میں چند پہلے ہی ایونٹس کے لیے کمٹ کر لیا ہے۔ مجھے اس پیسے سے اپنے بلز پے کرنے ہوتے ہیں۔ ماہر… وہ آمنے سامنے کھڑے تھے اور سالب کا دھواں دونوں کے درمیان چھاتا اور غائب ہو جاتا۔ ڈونٹ کیئر۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ماہر فرید نے کندھے اچکائے۔ میرا سارا کریئر ختم ہو جائے گا ایسے۔ اس کی گیلی آواز بلند ہوئی۔ سیریسلی ڈونٹ کیئر۔ اس کے اندر ایک لاوا سا ابھرا جیسے اس نے گہری سانس لے کر دبایا۔ سالب کے کپ کو ہونٹوں تک لے گئی۔ ایک گھونٹ بھرا، میٹھا خوشگوار ذائقہ اندر تک اتر گیا مگر وہ لاوا نہیں بجھ رہا تھا۔ تمہاری آرکیٹیکچرل فرم میں کیا کروں گی؟ جب تم آفس آنا شروع ہوگی تو سمجھا دوں گا۔ وہ بنا اثر لیے کہہ رہا تھا۔ مالا نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اسے دیکھا۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کو اتنا ناپسند کرتا تھا کہ اس کا کریئر تباہ کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا؟ یا اتنے برس پہلے اس کا ماہر فرید کو اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہنا ایک ایسا ریجیکشن تھا جو اس کی انا کو آج تک زخمی کیے ہوئے تھا؟ سنبل اس کو بلا رہی تھی۔ غالباً شوٹ کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی اس جاب کو مکمل کر لوں؟ طنز سے اس کو دیکھا۔ ماہر نے کندھے اچکا دیے اور آگے بڑھ گیا۔ بیربل کی کال بیک تک وہ یہیں بیٹھا تھا، یہ طے تھا۔ لیکن سنبل اس کو شوٹ کے لیے نہیں بلا رہی تھی۔ ماوی نامی انفلوئنسر نے رونا شروع کر دیا تھا اور میک اپ آرٹسٹ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے درخت تک آئی۔ درخت تلے رکھی کرسی پر بیٹھی گوری سی لڑکی گلابی گیلی آنکھوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سب کچھ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماوی میری بات سنو۔ مالا اس کے سامنے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی، اس کے گود میں رکھے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پلیز ڈونٹ ہگ می، آئی ایم ناٹ اے ہگسی پرسن۔ وہ ہاتھ چھڑا کے چلا اٹھی۔ اوکے، میں تمہیں ہگ نہیں کر رہی، صرف بات کر رہی ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پھر سے تھامے۔ اس دفعہ ماوی نے انہیں نہیں چھڑایا۔ میری طرف دیکھو، صرف 1 منٹ کے لیے، اوکے؟ ماوی کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ماوی کا آنسو ٹوٹ کے گال پر گرا، مسکارے کی لڑی بنتی گئی، میک اپ آرٹسٹ کے منہ سے کرا نکلی۔ صرف میری طرف دیکھو، اوکے؟ ماوی نے آس پاس میں گردن ہلائی۔ یہ تمہارا پہلا شوٹ نہیں ہے، ہم نے 80% شوٹ کر لیا ہے، بس چند شارٹس رہتے ہیں۔ مگر… بھیگی آواز ٹوٹ گئی۔ شش، آنکھیں بند کرو۔ ماوی نے گیلی پلکیں بند کی تو حلقوں تلے سیاہ خاکہ بنتا گیا۔ میک اپ آرٹسٹ روحان سی ہو کے کبھی سنبل کو دیکھتی، کبھی اس لمبے کوٹ والے آدمی کو جو درخت سے ٹک لگائے ان کے قریب کھڑا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بازو سینے پر لپیٹے تھے اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔
گہری سانس لو ناک سے اندر، شاباش، اب منہ سے باہر نکالو، 1 2 3۔ اس کے ہاتھ میں اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب اس بارے میں سوچو جو تم چاہتی ہو کہ دور ایک ریستوران کے سامنے لا تعلق سے نوجوان کو دیکھا کہ تمہارا فیونسی تمہارے لیے کرے۔ ماوی کی پلکیں لرزیں، چند سیاہ دھاریاں ٹوٹ کے بہہ گئیں۔ وہ کیا ہے جو تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے کرے؟ کوئی ایک کام، ایک جیسچر؟ میٹالک برکن، مجھے میٹالک برکن چاہیے، میرا اپنا برکن۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ مالا کے چہرے پہ آئی افسوس کی لہر دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے اپنی آواز ہموار رکھی۔ اوکے گڈ، اس برکن بیگ کو تصور کرو، تب تم کیسا محسوس کرو گی؟ میں خوش ہوں گی۔ سوچو وہ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اب آنکھیں کھولو۔ لڑزتی ہوئی پلکیں جدا ہوئی، اس کی آنکھیں اندر سے گلابی تھیں۔ اگر تم یہ شوٹ اچھا کر لو تو ایک دن تمہیں تمہارا برکن مل جائے گا۔ ماوی ہلکا سا مسکرائی۔ اب تم صرف اس برکن کے بارے میں سوچو گی، ہر تصویر میں تم اس کے لیے مسکراؤ گی، اوکے؟ اس نے نرمی سے لڑکی کا ہاتھ دبایا، اس نے گیلی آنکھوں سے تھوڑی آسمان میں ہلائی۔ اوکے، میٹالک برکن، میٹالک برکن، وہ بڑبڑانے لگی۔ مالا اٹھ کھڑی ہوئی، میک اپ آرٹسٹ کو اشارہ کیا، وہ جلدی سے برائڈ لاس کی طرف لپکی۔ روشنی جا رہی تھی، وقت کم تھا۔ وہ پلٹی تو دیکھا وہ درخت کے ساتھ کھڑا، سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکائے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح اسے دیکھے گیا۔ وہ جب تک اس کے قریب آئی، سنبل بھی ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی موبائل اسکرین روشن تھی۔ مالا جانتی تھی اسے ابھی ہرمس کے اس خاص میٹالک برکن بیگ کو گوگل کیا تھا۔ 1.25 کروڑ پاکستانی روپے کا ہوتا ہے یہ بیگ۔ اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ یہ اس کو کہاں سے میٹالک برکن دلا کے دے گا؟ ناپسندیدگی سے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو بیزار سے دور بیٹھا تھا۔ وہ ایک یوٹیوبر تھا اور اس کی ساری پرسنالٹی اس کے 2 ملین سبسکرائبرز تھے۔ دلا دے گا ایک دن، مالا مسکرا دی۔ درخت کے پیچھے ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں وائلن تھا اور وہ مدھم سروں میں اسے بجانے لگا تھا۔ ویسے مالا، سنبل رک کے سوچنے لگی، کیا وہ یہ بیگ حاصل کرنے پہ خوش ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی چیزیں ملنے کے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ پھر خوشی کس سے ملتی ہے؟ کم از کم ہرمس کے بیگ سے نہیں ملتی۔ وہ خنکی سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ ابھی تک یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا ہے، شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ تبھی جیب میں تھرتھراہٹ ہوئی۔ اس نے موبائل باہر نکالا، بیربل فرید کالنگ۔ ماہر تیزی سے سیدھا ہوا۔ تم بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ سنبل نے ان دونوں کو باری باری دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ ماہر نے صرف آبرو سے کال اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو بیربل۔ اس نے فون اسپیکر پہ لگا دیا، وہ اب اس کی ہتھیلی پر تھا۔ وہ فون کو دیکھ رہی تھی اور ماہر اسے۔ کیسی ہو مالا؟ اس کی آواز خراب گلے جیسی تھی۔ اپنا بتاؤ، تم کیسے ہو؟ رک کے ماہر کو دیکھا۔ کہاں ہو؟ میں؟ وہ ٹھہرا، پھر آواز میں خفگی ابھری۔ ماہر نے تمہیں کہا ہے نا مجھے فون کرنے کے لیے؟ ماہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ہاں، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ رکی، نگاہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ اور وہ تمہارے لیے پریشان ہے، بات کرو گے؟ اس سے کہو میرے لیے پریشان نہ ہو، میں اس سے اور اس شہر سے بہت دور چلا گیا ہوں، وہ مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بیربل، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مالا، فوکر نہیں، فون اسپیکر پہ ہے نا؟ ظاہر ہے، ورنہ تمہارا بھائی کسی بھی لمحے میری مدد کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ ماہر کو محسوس ہوا کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی ہے۔ وہ بنا مسکرائے اسے دیکھے گیا۔ اس سے کہو میرے پیچھے نہ آئے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ بیربل، ایک دفعہ کہا نا وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور کال کاٹ دی گئی۔ مالا نے شانے اچکائے۔ اب میں اپنا کام کر لوں؟ سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی، انگلی سے کن پٹی مسلی سر کو منہ میں خم دیا اور پلٹ گیا۔ اسے سنبل اور ماوی کی طرف واپس جانا تھا، لیکن وہ یوں ہی رک کے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ ڈوبتے سورج میں سرمئی اوور کوٹ والا شخص سر جھکائے ساحل کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے کن پٹی بھی مسل رہا تھا، اس کے ساتھ پانی پر مسجد کا عکس جھلملا رہا تھا۔ روشنیاں جل اٹھی تھیں، آسمان مزید جامنی ہو گیا تھا اور اس شخص کی اداسی اس پانی پہ گھلتی جا رہی تھی۔
وہ چند لمحے لب کاٹے اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ اس کے پیچھے لپکی۔ ماہر؟ وہ رکا، سیاہوں کے شور میں جیسے اسے نہ معلوم ہوا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی، پھر پلٹا، تب تک وہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ کیا تم نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا؟ اس شہر میں ہر جگہ جہاں وہ جا سکتا تھا۔ اس نے کہا ہے وہ شہر سے چلا گیا ہے۔ وہ برسا گیا ہوگا، وہاں ایک ویکیشن ہاؤس ہے ہمارا جہاں وہ کنپٹی مسلتے ہوئے تھکاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ویسے ویکیشن ہاؤس کیوں جائے گا جس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ وہ ایسی جگہ کیا ہے جہاں تم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ وہ نرمی سے دوہرا رہی تھی۔ وہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں بیربل کو اتنا اعتماد ہے کہ تم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ وہ رک گیا۔ وہ ہر جگہ گیا تھا، ہر جگہ فون کیا تھا اس کے دوستوں کو، ان ریستورانوں اور کلبز میں جہاں وہ جاتا تھا، سوائے ایسا اعتماد انسان کو صرف ایک جگہ کے بارے میں ہوتا ہے جسے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب میں ماں سے ناراض ہوتی تھی تو ایسی جگہ جا کے چھپتی تھی جو میرے کنٹرول میں ہوتی تھی، یعنی میرا آفس۔ بیکری؟ میں صرف بیکری میں نہیں گیا۔ ہاں مگر وہ وہاں نہیں ہے، وہ کار وہاں کھڑی کر کے خود غائب ہو گئے۔ وہ جیسے ہی آئے گا سٹاف مجھے اطلاع۔ اس کے سٹاف کی تنخواہ کون دیتا ہے، تم یا بیربل؟ اور ماہر فرید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، پھر زور سے بوٹ زمین پر مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پلٹ گیا، اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹا، وہ اسے شکریہ کہنا چاہتا تھا لیکن تب تک وہ وہاں نہیں تھی، وہ اپنے برائٹ ضلع کی طرف واپس جا چکی تھی۔ بیربل فرید کی پھولدار بیکری پہ اندھیرا اتر رہا تھا اور گلاس وال سے اندر جلی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں جب ماہر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ کاؤنٹر پہ کھڑے پک اپ والی لڑکی رسماً مسکرا کے سیدھی ہوئی۔ خوش آمدید ماہر بے، بیربل آیا ہے؟ وہ اسکین سامنے آ رکا، کافی بینز اور تازہ بیک ہوئے بسکٹس کی مہک ناک سے ٹکرائی۔ نہیں ماہر بے، چہرے پہ مایوسی اتر آئی، گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس روز کار باہر کھڑی کر کے مجھے چابی تھمائی اور ٹیکسی میں چلے گئے کسی لڑکی کے ساتھ، پھر واپس نہیں آئے۔ اس نے دیوار پر لگی کونٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیربل کی کار کا ریموٹ وہیں لٹکا تھا۔ اچھا، بیربل بیکری میں نہیں ہے؟ ماہر کونی کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کے اس کی طرف جھکا، نگاہیں اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ نہیں سر، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے کئی دفعہ بیکری فون کر چکا ہوں؟ معلوم نہیں سر۔ اور کیا وہ یہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کو پنوکیو کہتے ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کچے کیکس کی ٹرے اٹھائے سفید لباس والا شیف جو اوون کی طرف جا رہا تھا رک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسے معلوم ہوگا تو اسے کتنا دکھ ہوگا، ہے نا؟ سنجیدگی سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ نوجوان کی گردن میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بول اٹھی، وہ اوپر ہیں آفس میں۔ نگاہیں جھکا لیں۔ اوف! نوجوان شیف نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ ماہر فرید زینوں کی طرف بڑھا، پھر ایک ہی جست میں دو زینے بوٹ کرتا اوپر آیا۔ دروازہ نوک کیا، 1 2 3، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آفس نیم اندھیر تھا۔ ماہر نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، بتیاں جل اٹھیں۔ اس کی نگاہیں پہلے میز تک گئیں، خالی ٹیک اوے باکسز، ان کے کھلے ڈھکنوں پر پنیر کے باسی ٹکڑے، کوک کے پچکے ہوئے کین، ایک اوندھے پڑے ڈبے سے جھلکتی چاپ سٹکس، گول مول کر کے پھینکے گئے ٹیشو۔ نگاہیں لمبے کاؤچ تک جا پہنچیں، آنکھوں پر بازو رکھے، کانوں میں ایئر فونز گھسائے بیربل فرید لیٹا تھا۔ ایئر فون سے میوزک کی مدھم سی آواز یہاں تک سنائی دیتی تھی، اس کے کانوں میں وہ بہت تیز ہوگا۔ ماہر اس کے سر تک جا پہنچا اور جھک کے ایئر فون پر باہر کھینچا۔ کیا مسئلہ؟ بازو ہٹا کے جھنجھلا کے کہتا۔ وہ ہکلا سا گیا، شوق سے پورا اٹھ نہ سکا، نہ واپس لیٹ سکا۔ اب اپنے سٹاف سے جھوٹ بلواؤ گے؟ برہمی سے کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی عام چیئر پر بیٹھا، انگلیاں باہم پھنسائیں، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سیاہ بوٹ جھلانے لگا۔ ماتھے پر لکیریں تھیں۔ بیربل دھیرے سے سیدھا ہوا، پیر نیچے رکھے۔ جھوٹ بولنا کس نے شروع کیا تھا؟ شوقی نگاہیں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ میں ٹریجڈی کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو۔ ماہر نے انگلی سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ بیربل نے کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے، سر جھکائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نہ تمہارے لیے اہم ہوں نہ مالک کے لیے۔ مالک نے خود مجھے نہیں۔ وہ رکا، بیزاری سے سر جھٹکا۔ پہلے یہ سب سمیٹو، میں اس کچرا کنڈی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بیربل نے خفا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مالک نے میرے اوپر اعتبار۔ یہ سب سمیٹو بیربل فرید۔
اس کی آنکھوں کی سختی اور تیز لہجہ بیربل کے کندھے ڈھلک گئے۔ خاموشی سے اٹھا اور جھک کے کارپیٹ پر بکھری چیزیں اٹھانے لگا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ مالک نے مجھے خود نہیں بتایا تھا، مجھے خود شک ہوا تھا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جب بیربل نے سب کچھ سمیٹ کے اس جگہ کو قدرے بہتر کر دیا تو ماہر نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ بیربل انہی شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھتا واپس بیٹھ گیا۔ میں نے زارا کو بھی نہیں بتایا کیونکہ یہ میرا راز نہیں تھا۔ کس کو کب بتانا ہے یہ مالک کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ مالک کی اس اسسٹنٹ عمار کو معلوم ہوگا، اسے وہ ہم سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ مالک کے بوٹ بھی پالش کرتے بھی اسے اپنا مقابلہ کرو گے؟ بیربل نے سر جھٹ کر کچھ بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ ٹیک اوے باکسز اب کونے میں رکھے ٹریش کین میں جا چکے تھے، لیکن ہر ڈبے میں کچھ نہ کچھ بچا ہوا تھا جس کے باعث بند آفس میں باسی پنیر اور پاستا کی ناگوار سی مہک اٹھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، کچھ دیر بعد بیربل بولا تو لہجے کا شکوہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، تم خود اپنے بارے میں یہ سوچتے ہو بھی؟ بیربل نے گلہ آمیز نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم سمجھتے ہو میرے اندر عقل نہیں ہے؟ کب سمجھا میں نے ایسے؟ ثبوت دو۔ جب میں نے تمہیں آئلہ سے ملوایا تھا۔ نام من بتایا کرو، تاریخ بتایا کرو، مجھے ان کے نام یاد نہیں رہتے۔ بیربل کے ابرو مزید خفگی سے کرتے ہوئے چہرہ سرخ ہوا، لیکن بولا تو بس اتنا۔ جنوری میں، وہ جنوری کی ایک سرد شام تھی۔ ماہر فرید لمبے خاکی کوٹ میں ملبوس ریستوران میں داخل ہوا تھا۔ نیم تاریخ خوابیدہ سا ماحول۔ مترے دے نے اس کا کوٹ فوراً اس سے لیا۔ نیچے اس نے گہری بھوری ہائی نیک خاکی پینٹس اس کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ بنا مسکرائے وہ ایک میز کی طرف چلا آیا۔ وہاں بیربل ایک سرخ بالوں والی لڑکی کے ساتھ ایک میز پہ موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی مسکرا کے اٹھی۔ ان کے مقابل 2 کرسیاں خالی تھیں۔ ماہر نے بیٹھتے ہوئے ایک نظر میں اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ انگلیوں اور کلاہی میں چمکتے ہیرے، گردن میں نازک نیکلس اور سفید ٹیبل کلاتھ پر واضح کر کے رکھا ایک ننھا سا کیلی بیگ۔ مس جنوری، وہ جس کی ساری پرسنالٹی اس کا کیلی بیگ تھا، بیربل کے سامنے ٹیک لگائے بیٹھا ماہر فرید یاد کر کے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک گولڈ ڈگر تھی بھی۔ اسے بے اختیار آج کی شام اور وہ انفلوئنسر یاد آئی جو ایک بیگ کے لیے اس آدمی سے شادی کر رہی تھی۔ اس کے پاس کیلی بیگ تھا ماہر، وہ غریب نہیں تھی۔ اس کی بے بس آواز اونچی ہوئی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے وہ بیگ کہاں سے لیا؟ $10,000، 28 سے 30 لاکھ روپے کا بیگ اس کو اس کا باپ نہیں لے کر دے سکتا۔ وہ کوئی سیلف میڈ انٹرپرینر تھی۔ یعنی اس لائف سٹائل سے اس کو کسی دوسرے مرد نے متعارف کروایا تھا۔ اسے اس لائف سٹائل کی عادت ہو گئی تھی، مگر وہ اب مرد نہیں رہا، سو اسے اس لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے تمہاری ضرورت تھی۔ بیربل لب نیچے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اور مس اپریل؟ ماہر نے ذہن پہ ہلکا سے زور دیا۔ بہار کے موسم میں بیربل نے اسے کس لڑکی سے ملوایا تھا؟ یہ بھی ایک ڈنر ہال تھا۔ کھڑکیوں سے باہر ایک خوشگوار شام اتری تھی۔ اونچی چھت والا ریستوران، میز پر بچھا کوڑا سفید میز پوش، طویل قامت موم بتیاں جن کے شعلوں سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ماہر کے سامنے بیٹھے تھے۔ سنہرے بالوں والی لڑکی مسکرا کے بہت محبت سے ساتھ بیٹھے بیربل کو دیکھ رہی تھی جو پرجوش سے اس لڑکی کی تعلیمی کامیابیاں بتا رہا تھا، البتہ بار بار غور سے ماہر کے تاثرات بھی دیکھتا تھا۔ پاس سنجیدگی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے سفید نیپکن گود میں بچھا رہا تھا۔ بیربل اور مس اپریل کے عقب میں آئینے کی دیوار تھی۔ ماہر کو اپنا عکس اور ان دونوں کی پشت اس آئینے میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سنہرے بالوں والی مس اپریل جس نے تمہارے 3 کارڈ خالی کرائے تھے، پھر تم سے بریک اپ کے بعد اس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے خاموش رہنے کے لیے۔ جانتے ہو میں نے اسے کتنی مشکل سے ہینڈل کیا تھا؟ اتنی مشکل نہ ہوتی اگر تم ڈنر پہ اس کی بے عزتی نہ کرتے۔ میں نے بے عزتی نہیں کی تھی، اس نے کہا تھا وہ نیوزی لینڈ سے پڑھ کے آئی ہے، میں نے اسے نیوزی لینڈ کا کیپٹل پوچھ لیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی اور پھر وہ دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اور میں اس کے فون کی اسکرین کو پیچھے آئینے کی دیوار میں دیکھ رہا تھا۔ ماہر گردن پیچھے پھینکتے ہنستا جا رہا تھا۔ وہ نیوزی لینڈ کا کیپٹل گوگل کر رہی تھی۔ ہاں ہاں۔ بیربل ایک ہاتھ کان پر مارتا زور سے ہنستا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں شرمندگی بھی تھی اور اطمینان بھی۔ وہ کافی دن بعد ایسے ہنسے تھے۔ میں تمہیں کم عقل نہیں سمجھتا بھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، لیکن جن لڑکیوں سے تم مجھے ملواتے ہو وہ دولت کے لیے تمہاری طرف آتی ہیں، ان سے شادی کے بعد کیا ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں۔
بیربل کی ہنسی اب مدھم بڑھ چکی تھی، فضا کا تناؤ البتہ ختم ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد ایسی لڑکی کو تم دنیا بھر کی دولت لا کے دو گے جس سے وہ شروع میں خوش ہوگی، لیکن اس کی خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ ان کو پورا کرنے کے لیے تمہیں زیادہ کام کرنا ہوگا، تم کام میں مصروف ہوگے، اور وہ تمہارے سوشل سرکل میں، اور اس سرکل میں سے تم سے کئی ہینڈسم اور ایلیجبل بیچلرز ملیں گے جن تک پہلے اس کی رسائی نہیں تھی۔ وہ چند دن میں تم سے بور ہو کے ان کی طرف نکل پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہ تکلیف زیادہ بڑی ہوگی۔ بیربل نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ یعنی کوئی مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں ایک عورت کو حقیقی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے بھی کم از کم 150 دن لگتے ہیں۔ 150 دن جو اس مرد کے ساتھ گزارے ہوں، اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ طوفانی سا کرش یا خواہش ہوتی ہے۔ بیربل نے اس تعجب سے ابرو اٹھائے۔ اور ایک مرد کو کم از کم بھی 80 دن۔ 80 مینس 80۔ اللہ اللہ، شکر ہے میں ایک روبوٹ نہیں تھا، ورنہ ایسے حساب کتاب رکھ رہا ہوتا۔ بیربل نے جھرجھری لی، پھر کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ تمہیں مالا سے محبت کتنے دن میں ہوئی تھی؟ ماہر ایک دم چپ ہو گیا، پھر بالکل چپ۔ وہ خوبصورت ہے، تمہیں بھی تو اس کی خوبصورتی سے محبت ہوئی تھی، جیسے ان لڑکیوں کو میری دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اور چہرے گھما کے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جس میں اس کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ شکل کا بھی اچھا ہوں۔ بالیوں میں انگلیاں چلا کے انہیں سیٹ کیا، دائیں طرف دوبارہ انہیں بکھیرا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا بیربل رکا، چونکہ اسے دیکھا وہ در و دیوار پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ مہربان تھی، نرم تھی، میں اس کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے گرد ایک ہالہ تھا، ایک مثبت سا دائرہ جو سچے لوگوں اور سبز پودوں کے گرد ہوتا ہے۔ مگر اس نے پھر مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے سر جھٹکا، اور پھر وہ باب ختم ہو گیا۔ وہ کہہ نہیں سکا کہ آج اس نے عرصے بعد وہ سب دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ جھلک جب وہ اس برائٹ زلہ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، اس کے ہاتھ تھامے اسے سانس لینے کو کہہ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے اس کا وہ روپ دیکھتا آیا تھا جو وہ ماہر فرید کے ساتھ رکھتی تھی۔ تیز لہجہ، شوقی نگاہیں، ہر لفظ میں شک اور ملامت۔ آج اس نے دیکھا تھا کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں بدلی تھی، وہ اب بھی ویسی تھی، صرف وقت بدل گیا تھا۔ پتہ ہے کیا ہاں ماہر آفندی، مجھے ملنے والی ہر لڑکی تمہیں گولڈ ڈگر لگتی ہے۔ وہ گولڈ ڈگرز ہوتی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے کبھی مجھے بتائے بنا ان سے شادی کا نہیں سوچا۔ آج تم ہمیشہ میرے اوپر اتنا اعتبار کرو بھی۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر ابلتے ہوئے ٹریش کین پہ ڈالی۔ اب نکلو یہاں سے، گھر آؤ، ہلال تمہارے لیے اداس ہے، اور لونا بھی۔ بیربل کے کندھے کو تھپکا۔ پھر مالک سے مل کے آؤ اور اسے خود بتاؤ کہ تمہیں اسے کتنی محبت ہے۔ مجھے اس روبوٹ سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے۔ بیربل ایک دم بلبلا اٹھا۔ وٹ ایور بھی۔ ادھر اس کی تحکم بھری آواز بلند ہوئی، ادھر بیربل بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ چند لمحے بعد بیکری کی ریسیپشنسٹ نے دونوں بھائیوں کو آگے پیچھے زینے اترتے دیکھا۔ سویٹ پینٹس اور جوگرز میں ملبوس برا سا منہ بنائے بیربل آگے تھا اور لمبے سرمئی کوٹ والا ماہر پیچھے۔ بیربل نے بس اپنے ملازموں کو ایک نظر دیکھا، شیف پر ہاتھ پھیرا اور گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ البتہ ماہر ریسیپشن پہ رکا اور ایک تیز نظر دونوں پہ ڈالی۔ آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تمہیں اپنے مالک سے نہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، چرک کے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی بے اختیار شیف کی طرف پلٹی۔ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ شیف نے جواباً ہاتھ اتنی زور کے جوڑے کہ تالی بجنے کی آواز آئی۔ خدا سے ڈرو بہن اور اپنا کام کرو، جھلا کے کہا اور واپس کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ماہر نے رات میں اسے ایک میسیج بھیجا تھا۔ میں نے بیربل کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ بیکری میں تھا۔ گڈ، اس نے جواب لکھا۔ صبح تم کام پہ آؤ گی، شارپ 8 بجے۔ اور ایک لمحے میں وافلز کی مہک والی گلی ذہن سے انقا ہو گئی۔ کشمالہ مبین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نظر آنے والا بکھرا اداس انسان غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ اس سنک دل سخت مزاج ماہر فرید نے لے لی تھی، جس کی زندگی کا مقصد اس کو اذیت دینا تھا۔ اگلی صبح کیف کی عمارت تک کا سفر اس نے آٹو بس میں بہت سی کیفیات کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے کیا۔ بے بسی، غصہ اور مجبوری۔ وہ سارا راستہ انگلیاں مروڑتی رہی، کبھی گردن میں جھولتی، فاختہ کو مٹھی میں دبا لیتی، کبھی ناخن چباتی۔ آج گراؤنڈ فلور کی ریسیپشنسٹ اس کو اوپر جانے سے نہیں روکا، اس لیے چپ چاپ کاٹیپ کیا اور ٹاپ فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ سے اوپر لیے پہنچی تو مالا نے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کو ستا رہا تھا، پرانے انتقام لے رہا تھا، بس یہ چاہتا تھا وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن وہ نہیں جائے گی۔ اس کا بیٹا اسی شہر میں تھا اور وہ اسے اس کا بیٹا ڈھونڈ کے دے گا۔ صبر مالا، صبر۔
دھاتی دروازے جدا ہوئے اور مرکزی ہال دکھائی دیا۔ پرنٹر کی انک کی مہک اور عود کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ مرکزی ہال میں بہت سے کیبن بنے تھے، ان کی نیچی دیواروں سے کام کرنے والوں کے صرف سر دکھائی دیتے تھے، چند ایک کے سوا تمام کیبن خالی تھے۔ شبنم کا ڈیسک البتہ ماہر کے دروازے کے قریب ایک مرکزی مقام پر تھا۔ وہ وہاں بیٹھی موبائل پہ جھکی تھی، اسے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی، موبائل الٹا کر میز پر رکھا، چہرہ سنجیدہ تھا، ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ کانوں کے پیچھے بال الستی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہنے، کندھے پر بیگ کی اسٹرپ بار بار درست کرتی جو پھر سے پھسل جاتی۔ مالا کی سبز آنکھیں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں تھیں۔ پھر شبنم پہ نگاہ پڑی تو وہ مسکرائی۔ شبنم نہیں مسکرائی، اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہیل سے چلتے ہوئے اس کے عین سامنے آ رکی۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی اور قدم اس سے لمبی تھی، لیکن زارا کے برعکس شبنم کو گردن پوری نہیں اٹھانی پڑ رہی تھی، نہ وہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سلام، مسکرا کے سر کو خم دیا، ہلکے میک اپ اور کانوں میں ننھے ہیرے پہنے وہ تر و تازہ لگ رہی تھی۔ ماہر بھی اندر ہیں؟ شبنم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی، پھسلتے اسٹریپ کو پھر سے کندھے پر جمایا۔ آج مجھے وہ انتظار نہیں کروائیں گے؟ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، تھکان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے امپلائرز کو انتظار نہیں کرواتے۔ شبنم کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مالا بدقت مسکرائی اور دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ اتنا خالی کیوں ہے آفس؟ پھر سے دوستانہ انداز میں اسے دیکھا۔ آج اکثریت کا ورک فرام ہوم ہے، لگتا ہے آپ نے کووڈ کے بعد کسی کارپوریٹ آفس میں کام نہیں کیا۔ وہ اب بھی نہیں مسکرائی، بس سامنے سے ہٹ گئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مالا نے گہری سانس لی۔ وہ شمالی امریکہ سے آئی تھی، اس نے بہت سے کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ کام کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کرونا وائرس نے دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کو ورک فرام ہوم کا تحفہ دیا ہے۔ اسے خیال نہیں آیا تھا کہ یہ تحفہ استنبول تک پہنچ چکا تھا۔ 3 دن آفس، 2 دن ورک فرام ہوم، 2 دن چھٹی، یوں بہت سے خرچ اور توانائی بچ جاتی تھی۔ وہ اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ماہر کی سیکریٹری اپنے باس کی طرح اس کو شدید ناپسند کرتی ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماہر کے آفس میں سندل ووڈ کی مہک پھیلی تھی، البتہ کوئی کینڈل جلتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا، ویسے ہی جیسے کل شام اور تکائے میں تھا۔ سوٹ کا رنگ بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اس کے پاس شاید سیاہ اور گرے کے کئی شیڈ تھے، وہ البتہ ویسی نہیں تھی۔ ماہر کو دیکھتے ہی اس کی ساری خوشگوارت ہوا ہو گئی۔ اور تو بس میں وہ جن جذبات سے گزرتی آئی تھی، وہ کسی لاوے کی طرح اندر ابلنے لگا، پھٹنے کو تیار۔ بیٹھو، ماہر نے اسے اور شبنم دونوں کو اشارہ کیا۔ شبنم چپ چاپ بیٹھ گئی تو اس نے کرسی کھینچی۔ جی ماہر بھائی، کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی، کوٹ ابھی تک پہنا ہوا تھا، مانگ نکال کے دونوں طرف برابر سیدھے بالوں والا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہی جو کانٹریکٹ میں لکھا تھا، تمہیں کمپنی میں کام کرنا ہے، 5 دن، 9 to 5۔ وہ بالکل برف چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کل شام روشنیوں سے جھلملاتی مسجد کے سامنے کھڑا اداس شخص غائب ہو چکا تھا۔ کیا مجھے معاوضہ ملے گا؟ میرا وقت معاوضہ ہے۔ ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اس کے اندر بہت سا غصہ ابلا، لیکن اس نے تھوک نکلا۔ غصہ اندر دب گیا۔ بدر کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اس کمپنی میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو مورالز اور پینٹنگز بناتی تھیں، اب نہیں بناتی؟ بنا سکتی ہو۔ مجھے بھول گیا ہے۔ مجھے یاد ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مالا کو لگا اس نے اس چہرے میں کیف کو دیکھا ہے۔ وہ نوجوان انٹرپرینر، جینز اور سفید جوگرز والا، چھوٹی پڑی ہوئی شیپ، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ اس کی کار ڈرائیو کرتا تھا اور اسے اپنی جان اس کے امان میں دی تھی۔ پھر وہ غائب ہو گیا، کسی رنگین بلبلے کی طرح جو ذرا سا اڑ کے پھٹ جاتا ہے اور دنیا پھر سے بلیک اینڈ وائٹ رہ جاتی ہے۔ اگر میں نہ کرنا چاہوں تو ہم تمہارا پاسپورٹ واپس کر دیں گے، سوٹ میں ملبوس کلین شیو آدمی انگلیوں میں قلم گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تم جا سکتی ہو، درست شبنم؟ شبنم؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ شبنم جو دیوار پہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی، جونکی سر ہلایا۔ جی ماہر بے، درست۔ پھر وہ کھنکاری اور مالا کی طرف گھومی۔ ہم ایک قرمزی عمارت کے لیے، انگلی سے پیچھے کنسول ٹیبل پر رکھے سوٹ ماڈل کی طرف اشارہ کیا، ایک آرٹسٹ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایک وال مورال بنائیں۔ مالا نے گردن موڑ کے ماڈل کو نہیں دیکھا، وہ ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ استنبول میں آپ کو بہت سے آرٹسٹ مل جائیں گے اور یقیناً تم سے بہتر ملیں گے، مگر مجھے تمہیں پے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے گہری سانس لی، اندر ابلتا لاوا بدقت نیچے دبایا، پھر گردن موڑ کے اس ماڈل کو دیکھا۔ وہ بے جان سے رکھا تھا،
وہ اس کی کار ڈرائیو کر رہا تھا، ناکام انٹرپرینر کیف جمال، اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اسے پوچھ رہی تھی بتاؤ کہاں پھنسے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ بدقت تھوڑا سا کھلا تھا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو کورنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ سرخ کیوں؟ اس نے تیزی سے گردن موڑنی چاہی، سیٹ بیلٹ کے باعث رک گیا۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا، کسی کو گفٹ کرنا تھا۔ وہ بات ٹال گیا تھا۔ مالا نے گردن واپس اس کی طرف موڑی، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا تھا۔ میں 2 ماہ میں کیا کر لوں گی؟ ایک دیوار پینٹ کر ہی سکتی ہو۔ اسے لگا وہ اب محظوظ ہو رہا ہے۔ میں شروع کر سکتی ہوں لیکن ختم کرنے کا وعدہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹ کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، یہ ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ تمہارا دل جڑا ہوا ہے کیا؟ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، بالکل اس کی آنکھوں میں وہ کیف کی آنکھیں تھیں۔ شبنم اپنے موبائل پہ سر جھکائی ہوئی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہو۔ مالا نے سر جھٹکا، وہ اس کو ستا رہا تھا۔ 2 ماہ میں ایک دیوار بھی مکمل نہیں ہوگی، کانسیپٹ بنانے میں بھی کئی دن لگیں گے، اضافی گھنٹے لگا لو۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بھینچ لی۔ صبر مالا، صبر۔ یعنی جو وقت میرے پاس میرے کام کے لیے بچے وہ بھی میں تمہیں دے دوں؟ قد کو گلابی کرنے اور آواز کو بلند کرنے سے وہ روک نہیں سکی۔ ہم اضافی گھنٹوں کا معاوضہ دیں گے۔ ماہر نے ایسی ڈٹھائی سے کندھے اچکائے، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکورے اسے دیکھے گئی۔ وہ کیوں اس آفس میں موقعیت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر فرید ایک ماسٹر مینیپولیٹر تھا، وہ کوئی لمبی چال چل رہا تھا، مگر کیا؟ میں کام سے کبھی نہیں گھبرائی، کر لوں گی، فکر نہ کریں۔ لیکن کیا تم واقعی اضافی گھنٹوں کا پے کرو گے؟ آف کورس، باقی سب شبنم سمجھا دے گی۔ وہ سیدھا ہوا، اپنا ٹیبلٹ سامنے کیا، پھر معذب انداز میں دروازے کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ ایک آخری بات۔ 1 منٹ، تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو، اب کوئی شرط؟ مجھے ہلال سے ملنا ہے۔ ماہر کے ماتھے کی لکیریں گہری ہوئیں۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہ جیسے غیر آرامدہ ہوا تھا۔ پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں، تم نہیں ملواؤ گے تو ہلال کے دوسرے بھائی سے کہہ دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ماہر فرید کی شکل دیکھ کے اندر ابلتا لاوا قدرے ٹھنڈا ہوا۔ وہ دروازے تک گئی تھی جب وہ بولا، صرف ایک جگہ۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے پلٹی، بیربل کی بیکری پہ۔ آج لنچ بریک میں وہ اپنے گارڈ کے ساتھ آئے گی، تم اسے وہاں سے کہیں اور نہیں لے جاؤ گی۔ گارڈ؟ اچھا، مالا کی ہلال کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو ماہر نے میں گردن کو جنبش دی۔ کبھی تم نے سوچا ماہر، ایک دن وہ باڈی گارڈ بھاگ جائے اور تمہیں کوئی تیسرا شخص آ کے بتائے کہ اس کا نام بھی جھوٹا تھا اور شناخت بھی؟ دوبارہ ملنے پہ کیا حال کرو گے تم اس کا؟ ماہر فرید اگلا سانس نہیں لے سکا۔ سوچو ماہر، بھلے وہ ہلال کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن کیا کبھی دوبارہ اس کو ہلال کے نزدیک آنے دو گے؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماہر نے بہت سا تھوک نگلا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز، مجھے کام کرنا ہے۔ مالا کندھے اچکا کے پلٹ گئی۔ یہ آپ کا کیبن ہے۔ شبنم نے اپنی میز سے 3 فٹ کے فاصلے پر بنے پہلے کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ورک فرام ہوم نہیں ملے گا، اسے 5 دن اس آفس میں آنا پڑے گا۔ وہ بیگ رکھ کے وہاں بیٹھی، کوٹ اتار کے کرسی کے پیچھے لٹکایا۔ شبنم اب جیب سے موبائل نکال رہی تھی۔ لنچ بریک کے بعد ہم سائٹ وزٹ کے لیے کرتال جائیں گے۔ اس نے اسکرین روشن کرتے ہوئے جھکی نگاہوں سے اطلاع دی۔ اس کی اینک میں اسکرین کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ مالا نے ایک نظر اس عکس کو دیکھا، پھر اپنی میز پر رکھے کمپنی کے گرافک ٹیبلٹ کو سر جھٹک کے اسے آن کیا تو KAIF کیف کا لوگو ابھرا۔ دل میں کسک سی اٹھی۔ اس نے پھر سے نگاہ اٹھائی۔ شبنم کی اینک میں پیلے رنگ کی نوٹس ایپ کھولی تھی، وہ بار بار کچھ لکھ کے مٹا رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ تھائی لینڈ میں ایک شادی کا ایونٹ کور کیا تھا۔ کھنکاری۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ اب کیف کا گرافک ٹیبلٹ دھکیل کے اپنے آئی پیڈ اس کی جگہ رکھ رہی تھی۔ دلہن شادی پہ خوش نہیں تھی، اپنے فون پہ لگی تھی، بے چین اور اداس۔ وہ بیگ سے چارجر نکال کے سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے شوٹ کے دوران اس کی بہن کو سنا، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ مائی ڈیئر، اگر کسی سے بات کرنے سے پہلے نوٹس ایپ کھولنی پڑے۔ چہرہ گھما کے شبنم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نمبر اپنی فون بک سے مٹا دینا چاہیے۔
शबनम की रंगत कदरे फक हुई। उसने तेज़ी से मोबाइल भुजाया। मुझे अपने काम के लिए बहुत सी ऐप्स खोलनी पड़ती हैं, ये आपका मसला नहीं है, चटक के कहती वो उसकी तरफ से मुकम्मल रुख मोड़ गई। कशमाला ने अफसोस से सर झटका और आईपैड की स्क्रीन रोशन की। मजीद ये मस्जिद के साथ ले गई, कल की तस्वीर खुल गई थी, उसे अभी इनको एडिट करना था। कैफ का आर्टवर्क बनाएगी उसकी जूती। वो आराम से इस ऑफिस में बैठ के अपना काम करेगी। यहाँ चाय कॉफ़ी फ्री थी। गुड, खर्चा बच जाएगा। माहौल भी पुरसकून था। वो एक तस्वीर पर रुकी, ये सुंबुल के कार्ड से ट्रांसफ़र हुई थी क्योंकि उसने ये नहीं ली थी। सुरमई कोट वाला आदमी सर झुकाए पानी के साथ चलता जा रहा था। उसने नेक्स्ट क्लिक किया। सफ़ेद टोपी वाली लड़की उसके पीछे गई थी। नेक्स्ट। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। नेक्स्ट। वो वापस आ रही थी और वो जाते जाते उसकी तरफ पलटा था कुछ कहने के लिए लब खोले। नेक्स्ट। वो वापस पलट गया था। दोनों मुखालिफ सिमतों में जा रहे थे। पीछे मस्जिद जगमगा रही थी। उसने सर झुका लिया, दूसरा फोल्डर खोल लिया। यह आदमी कैफ नहीं था, ये उसका असल रूप था। सर्द, कठोर, माहिर फरीद, जिसको एक खोए हुए बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे अपने वक्त का मुआवजा चाहिए था। चांद तशी में बने बीरबल की बेकरी सुबह वैसी ही थी। चंद ग्राहक निचली मंजिल के काउंटर पे खड़े थे, चंद वहाँ पीछे बिछे गुलाबी मखमली सोफे पर बैठे थे। बीरबल फरीद सफ़ेद जॉगर्स और रंग बिरंगी शर्ट ट्राउज़र्स में मलबूस सीने चढ़ता ऊपर आ रहा था। हाथ में ट्रे थी जिसमें रखे कप से धुएं के साथ रोस्ट शुदा कॉफ़ी बीन्स की महक उठ रही थी। बालाई मंजिल पर रीलिंग के साथ एक महफिल जमी थी। 3 मेज़ें मिला के एक तवील मेज़ बनी थी जिसके गिर्द कुर्सियों पर चंद अफराद बैठे थे, सूट्स में मलबूस, मैनिक्योर्ड हाथों और चमकते बूट्स वाले। सरबराही कुर्सी पर मालिक फरीद विराजमान थे। बीरबल उनके करीब आया, बगौर उनका जायज़ा लिया। अब वो बता सकता था कि उनके सफ़ेद बाल नकली थे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि उसे शक भी ना गुजरा था। वो कमज़ोर हो गए थे। भनवों भी नकली थी या असली, वो फ़ैसला ना कर सका। हाथों की जिल्द भी खिंच सी गई थी, जर्दी माइल। अलबत्ता उनका बिना शकन के सूट, परफ्यूम, चमकते जूते और चेहरे पर जरा बर्फ़ का खोल वैसा ही था। ये उसका कसूर नहीं था कि वो उनकी बीमारी पढ़ नहीं सका, वो वाकई रोबोट थे। गरम कॉफ़ी। बीरबल ने मुस्कुरा के उनके सामने गरम कॉफ़ी रखी और ठंडा पड़ता कप उठा लिया। अब्दुल मालिक फ़रीद, जो किसी बात के दरमियान में थे, कदरे कोफ्त से उसे देखा, फिर वापस अपनी बात मुकम्मल करने लगे। वो ट्रे लिए चंद लम्हे खड़ा रहा। मालिक, तुम्हें कुछ और चाहिए? मुस्कुरा के पूछा। उन्होंने आपके चेहरा उठा के गौर से उसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं मीटिंग मुकम्मल कर लूँ? खार खाता लहजा सुन के भी बीरबल की पेशानी पर बल ना पड़ा। श्योर श्योर। वह मुस्कुरा के पलटा और धप धप सीने उतरता गया। फिर काफ़ी देर तक ऊपर मीटिंग जारी रही। बीरबल अपने मखसूस सोफ़े पर टांगें लंबी किए बैठा मोबाइल से खेलता रहा। तवज्जो ऊपर लगी थी। फिर बारी बारी वो अफराद नीचे उतरने लगे। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, बेचैनी से जीनों को देखा। मालिक उनके साथ नहीं था। वो कुछ सोचता रहा। 3 दफ़ा कॉफ़ी के लिए चक्कर लगा चुका था, अब कैसे जाए? फिर काउंटर से पानी की बोतल उठाई और ऊपर चलाया। मालिक को देख के रुका। पानी चाहिए? मैं अपने लिए ला रहा था, सोचा। सरसरी अंदाज में कहते हुए एक हाथ से पानी उसके सामने रखा, दूसरे से मोबाइल के बटन दबाता वो ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब माहिर ने बताया है तुम्हें? मालिक फरीद की पुरसुकून आवाज़ गूंजी। बीरबल का दिल धक से रह गया। बहुत सा थूक निकला और पलटा तो चेहरे पे हैरत थी। क्या? ना समझी से उन्हें देखा, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मालिक ने पानी की बोतल उठाई, उंगलियों से ढक्कन घुमाया, कड़क की आवाज़ के साथ वो खुला। ज़ारा को मत बताना, मैं अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता। सामने देखते हुए उन्होंने घून भरा। मैं समझा नहीं। बीरबल ने उसी अचंभे से उन्हें देखा। मालिक फरीद ने बोतल नीचे की, ढक्कन बंद किया, उसे मेज़ पर रखा। फिर उठ खड़े हुए, कोट का बटन बंद किया और चेहरा ऊपर करके उसे देखा। ऐन उसकी आंखों में। 2 महीने तक सिम्टम्स शदीद नहीं होंगे। 3रे महीने के बाद मेरी याददाश्त खोने लगेगी। 4थे महीने तक मैं बेड रिडन हो जाऊंगा। ज़ारा को तब बताना जब मेरी याददाश्त काम ना करे, ताकि मैं उसकी तकलीफ़ देखूं तो भूल जाऊं। बीरबल ने होंठ खोले। वो इनकार करना चाहता था, उसे नहीं मालूम था वो क्या कह रहे थे, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन बहुत से आंसू हलक में इकट्ठे हो गए। उसका गला बंद हो गया। ओके, उसने ख़ुद को गीली आवाज़ में कहते सुना। वो कदम कदम चलते उसके ऐन सामने आ रुके। वो उनका चेहरा नहीं देख रहा था, वो उनके बूट देख रहा था, चमकते, पॉलिश शुदा, अमार ने किए होंगे। एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है इस माह के इख्तिताम पे।
بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ میں اس میں رجسٹر ہو رہا ہوں، ایک نئی میڈیسن ہے، اگر وہ کام کر گئی تو ٹیومر شرنک ہو جائے گا۔ وہ جو آنسو بدقت روکے ہوئے تھا آنکھوں میں بھرتے گئے۔ ریلی؟ اس کی پلکیں گیلی ہو گئیں۔ ایک امید تھی بالآخر۔ مالک فرید نے جواب نہیں دیا، وہ اس کے کندھے کے ساتھ کھڑے تھے، بس ہلکا سا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ اب وہ زینے اتر رہے تھے۔ وہ پلٹ کے انہیں دیکھنے لگا، آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی زینے اس تیزی سے نہیں اتر رہا تھا جیسے پہلے اترتا تھا۔ اب ان کے قدموں میں احتیاط تھی، اپنا امیج برقرار رکھنے کا جنون، اپنی بیماری کا احساس۔ وہ پہلے کیوں نہیں بھانپ سکا؟ اس کا دل بھر آیا، جیسے ایک دریا بہنے کو تیار تھا۔ وہ اپنے آفس میں چھپ کے رونا چاہتا تھا، مالک کے لیے، اپنے باپ قاسم فرید کے لیے۔ اسے بہت سا رونا تھا۔ بیربل بے، کچن میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، نیچے سے شیف نے بے بس سی آواز لگائی۔ ایک تو تم لوگ مجھے فرصت سے رونے بھی نہیں دیتے۔ بے بسی بھرے غصے سے پیر پٹکا آنکھیں رگڑی اور زینے اترنے لگا۔ لنچ بریک میں شبنم اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئی اور اسے آگاہ کیا کہ وہ اسے خود بیکری لے کر جائے گی۔ غالباً ماہر بے کو اس پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے ہلال سے مل سکتی۔ سارا راستہ شبنم نے خاموشی سے ڈرائیو کی۔ جب کار بیکری کے باہر رکی اور شبنم نے بٹن آف کر دیا اور انجن کی آواز اور ہیٹر کی حرکت دم توڑ گئی تو وہ بولی، میں اندر نہیں آؤں گی، مجھے ہلال سے ملنا گہر آرام دے کر جاتا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مالا نے سیٹ بیلٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھے بغور اس کی آئینے کے پیچھے سے جھلکتی آنکھوں کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، جو میں نے کہا، مجھے تمہیں نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، میں نے اپنی حد کراس کی، اس کے لیے معذرت۔ بٹن دبایا تو سیٹ بیلٹ ایک جھٹکے سے جدا ہوئی۔ مالا نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا نام خلیل ہے۔ وہ چونک کے واپس گھومی۔ شبنم ونڈو اسکرین کے پار بیکری کی گلاس وال کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا، خوبصورت، امیر، ترکش ڈراموں کے ہیروز جیسا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے انگلیاں جمائے ہوئے تھی کہ رگیں کھنچ گئی تھی۔ میں 2.5 سال سے اسے جانتی ہوں، ہم کئی دفعہ ملے ہیں، دوستوں کے درمیان چند ایک دفعہ کافی پینے بھی ساتھ گئے ہیں۔ کیا تم دونوں ایک ریلیشن شپ میں ہو؟ سچویشن شپ کہہ لو۔ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ انگریزی زبان کی خاص بات یہ تھی کہ جن چیزوں کو نام نہیں دیا جاتا تھا یہ ان کو بھی نام دے ڈالتی تھی۔ میں اس کو پسند کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہیٹر بند ہونے کے بعد سانسوں کی دھند شیشوں پر چھانے لگی۔ تم اس کو کیوں پسند کرتی ہو؟ شبنم باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ بس کچھ ہے اس میں جو مجھے اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تب میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ اس کا ایک میسج میرا موڈ بدل دیتا ہے، اور جب اس کا میسج نہیں آتا تو اس کا انتظار کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بس وہ درمیان میں کئی دن غائب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بزی ہوتا ہے، لیکن تم بار بار فون چیک کرتی ہو۔ اس کے میسج نہ کرنے پہ تمہیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے، تم نے اس کے نمبر پہ مخصوص ٹون لگا رکھی ہے، اس کے بجنے پہ تمہارا دل کھل اٹھتا ہے، تم بھاگ کے جواب دیتی ہو، لیکن پھر وہ کچھ دیر لیتا ہے رپلائی کرنے میں، اور تمہارا انتظار پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ تم دونوں کی گفتگو کبھی ختم نہ ہو۔ شبنم نے گردن اس کی جانب موڑی، آنکھیں پوری کھل گئیں۔ تمہیں کیسے؟ لیکن پھر تمہارا انتظار بڑھتا جاتا ہے، تم ہر دن کی رواداد اس کو سنانا چاہتی ہو، لیکن وہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک میسج پانے کے لیے تمہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، یا شاید، مالا نے چہرہ موڑ کے اسے غور سے دیکھا، شاید تم اس کو رپلائی پہ مجبور کرنے کے لیے بھی کچھ کرتی ہونگی، دعا یا کوشش، کوئی ایسی چیز پوسٹ کی جس سے وہ تمہیں ڈی ایم کرے، کوئی وجہ ڈھونڈ لی یا گھر لی، کیونکہ اس کا ایک میسج تمہارے دن بھر کی کمائی ہوتا ہے۔ شبنم کی آنکھیں پانی سے بھرتی گئیں، ہونٹ کپ کپ آئے، لیکن الفاظ پھنس گئے۔ یہ محبت نہیں ہے شبنم۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر محبت ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں اس میں کیا پسند ہے، مگر تم نے مجھے صرف اس کی 3 خوبیاں بتائیں، خوبصورت، لمبا، امیر، کیونکہ تم ان چیزوں کی وجہ سے اس کی طرف کھینچی۔ تمہارے ذہن نے اس کے لیے ایک ایلیوژن بنایا، ایک سیراب، پھر اس کو اپنی مرضی کی شخصیت پہنا دی۔ تمہیں اس ایلیوژن والی شخصیت سے محبت ہے، مگر کیا تم اس کی حقیقت کو جانتی ہو؟ کیا مطلب؟ اگر یہ محبت ہوتی تو تم مجھے بتاتی کہ وہ سچا انسان ہے، وعدے کا پابند، وفا کرنے والا۔ اس
کی ویلیوز کیا ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ محبت ان چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن تمہیں اس توجہ سے محبت ہے جو وہ تمہیں دیتا ہے، کیونکہ تمہیں توجہ نہیں مل رہی، تمہیں اس کے انہی اوصاف سے محبت ہے جن کی تمہیں اپنے اندر کمی لگتی ہے۔ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ یعنی میں ایک چھوٹی کم صورت غریب لڑکی ہوں؟ نہیں، تم خود کو ایک چھوٹی کم صورت غریب لڑکی سمجھتی ہو۔ تمہیں اپنے قد، شکل اور مالی حالات کا کمپلیکس ہے، اس لیے جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی تمہیں وہ اپنے آپ سے برتر لگے گا اور تم اس کی طرف کھنچو گی۔ تمہیں چھوٹے قد نہیں پسند تو تمہیں کوئی پستہ کامت مرد نہیں پسند آئے گا۔ شبنم کی پلکوں سے آنسو بنا آواز کے ٹوٹتے گئے۔ اینک کے شیشے بار بار دھندلے ہو رہے تھے۔ اس کا میسج کرنا تمہیں خوش نہیں کرتا شبنم، صرف تمہیں ایک ڈوپامین ہٹ کرتا ہے۔ تمہارا ذہن بار بار اس فیلنگ کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اگلا میسج کا انتظار کرتا ہے۔ تمہارے ذہن کو وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک غیر دستیاب مرد ہے۔ مالا رکی، تھوک نکلا، بہت ہمت سے اگلے الفاظ کہے۔ شاید تمہارے باپ جیسا۔ شبنم بری طرح چونکی، رنگت مزید سرخ ہوئی۔ وہ جیسے بلبلا کے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر آنسوں میں تیزی آ گئی۔ میرے بابا کا کیا ذکر؟ کیا تمہارے بابا تمہیں توجہ دیتے تھے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ شبنم سامنے دیکھنے لگی، تنفس تیز ہو گیا۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، میرے بابا بہت اچھے ہیں، اس نے بھیگی آواز میں زور سے دہرایا۔ ظاہر ہے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ مصروف رہے شبنم، ان اویلیبل، دور۔ وہ موجود تھے لیکن نہیں تھے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی محبت، توجہ اور تعریف بہت زیادہ چاہیے تھی، وہ تمہیں نہیں ملی، اس لیے تمہارا دل انہی کے جیسے غیر دستیاب مردوں میں اٹکتا ہے۔ میرے بابا کا اس میں کیا قصور؟ جو بچے ٹراماز لے کر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے تم نے اپنے باپ کو ہمیشہ مصروف دیکھا، غیر دستیاب، ان اویلیبل، دور، سو تم نے خود کو ایک ٹرافی ہنٹر بنایا۔ تم اپنی کامیابیوں سے، اپنے پرفیکٹ بیہیویئر سے کسی طرح اپنے باپ کا اپروول جیت سکو۔ تمہیں اپنے باپ کا پیار ویسے چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھیں۔ ونڈو اسکرین مزید دھندلی ہو چکی تھی اور اب انہیں بیکری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں ایسا مرد اٹریکٹ نہیں کرے گا جس کے پاس تمہارے لیے وقت ہو، توجہ ہو اور محبت ہو۔ تمہیں دور رہنے والا، مصروف اور غیر دستیاب انسان پرکشش لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے ذہن کو تمہارے باپ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے۔ شبنم نے اینک اتاری اور سامنے رکھے باکس سے 2-3 ٹیشو کھینچے۔ کیونکہ اگر تمہیں ایک غیر دستیاب انسان مل جائے اور کسی طرح تم اس کو اپنے لیے دستیاب کر لو، اس کو اپنی طرف پھیر لو، اس کو محبت کرنا سکھا دو، تو وہ خلا جو تمہارے باپ نے تمہارے اندر چھوڑا ہے وہ بھر جائے گا۔ شبنم نے مسکارے سے بھیگی آنکھیں رگڑیں، ہلکے سیاہ ہوتے گئے۔ اگر ایک دستیاب انسان خود کو بدل کے تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم اپنے باپ سے جیت جاؤ گی۔ ٹیشو مٹھی میں بھیجے۔ شبنم نے اس کی طرف چہرہ موڑا تو اس پہ شکست تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے شبنم کہ غیر دستیاب لوگ نہیں بدلتے، وہ ہمارے لیے دستیاب نہیں بن جاتے۔ ہم نے اپنے ٹراما کا زخم خود بھر کے خود کو دستیاب محبت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ مالا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہر مرد کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں میسج کرنے کے لیے۔ مرد کو جس عورت کی چاہ ہوتی ہے وہ اس کا انتظار نہیں کرواتا۔ وہ جتنا مصروف ہو، عورت کے لیے اس کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے، اور جس عورت کے لیے نہیں ہوتا وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ شبنم نے سر جھکا دیا۔ اب وہ ٹیشو سے ناک رگڑ رہی تھی۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، نہ وہ مصروف ہوتا ہے، وہ وہیں ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تم اس کی ترجیح نہیں ہو، تم اس کو اس کی ظاہری خصوصیات کی وجہ سے پسند کرتی ہو، یا اس کی توجہ کی وجہ سے جو تمہیں اس سے چاہیے۔ پھر میں کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیسی ہوں، میرا آج کا دن کیسا گزرا۔ کبھی تم نے خود سے پوچھا ہے کہ تم کیسی ہو؟ شبنم ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ خود سے کیا مطلب؟ مجھے معلوم ہے کہ میں کیسی ہوں۔ وہ تمہیں جتنی توجہ دے ڈالے تمہارا دل نہیں بھرے گا، کیونکہ جب تک تم خود کو توجہ نہیں دو گی، ساری دنیا کے لوگوں کی توجہ بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ جانتی ہو میں ہر دن کے اختتام پہ کیا کرتی ہوں؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور شبنم بس دم سادے اسے دیکھی گئی۔ میں 3 گہرے سانس لیتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل پر ہاتھ رکھا۔ پھر میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ مالا تم کیسی ہو؟ اور اگر میں خوش ہوتی ہوں تو میں خود کو بتاتی ہوں، اگر میں تکلیف میں ہوتی ہوں تو میں خود سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کہاں تکلیف ہے، کیا وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، کھوکھلی ہے یا چپتی ہوئی، اور اس درد کا رنگ کیا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہی تھی۔ شبنم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔
پھر میں خود سے کہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مالا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے غلط فیصلے کر کے کہیں پر تمہیں تکلیف دی، لیکن اب میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی تو شبنم نے دیکھا اس کی پلکیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ہم سب اندر سے تنہا بچے ہیں، ہمیں اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اسے لڑنا نہیں ہے۔ تم اس کے ایلیوژن سے نکل آؤ گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو آدمی تمہیں انتظار کرواتا ہے وہ تمہاری عزت نہیں کرتا، تم اس کا مزید انتظار کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے پیروں میں رکھا بیگ اٹھایا اور ہینڈل کھینچا، دروازہ کھل گیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ جب تم اپنے کمپلیکس سے نکلو گی تو تمہیں کسی کی ظاہری خوبصورتی متاثر نہیں کرے گی۔ انسان کا جسم اس کا جب سب سے جلدی گھٹنے والا اثاثہ ہے، اونچے قد ڈھلک جائیں گے اور خوبصورت چہرے جھریوں زدہ ہو جائیں گے۔ اگر کچھ باقی رہے گا تو یہ کہ ہم اندر سے کیسے انسان تھے۔ اس لیے باہر نکل کے دروازہ بند کیا، پھر کھڑکی پر دستک دی۔ شبنم نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ اس لیے اس کو بلاک کر دو۔ اس کی آنکھوں میں نرم سی تنبیہ تھی۔ شبنم کے دل کو دھکا سا لگا، وہ سر بھی ہلا نہ سکی، بس اسے بیکری کے اندر جاتے دیکھے گئی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔